السلام علیکم، میرا نام ایمان ہے اور میں پنجاب کالج میں ہی پڑھتی ہوں. میں آئی سی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ایک ولاگ بنایا تھا پی جی سی کے ریپ کیس کے بارے میں جو اسکینڈلس چل رہے تھے. میں نے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات فیک ہے یا رائٹ ہے یا کیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس پہ ایک ولاگ بنایا. میں نے جو باتیں ایک انسٹاگرام پہ گروپ بنا تھا، وہاں پہ بچیاں بول رہی تھیں کہ پرنسپل نے جو ہے ہمارے فون توڑ دیے ہیں، ہمیں مطلب انہوں نے سیٹ کیا ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، وہ صرف خود سے باتیں بنا رہی تھیں جس پہ میں نے بھی یقین کر لیا اور میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ بات بھی ایک فیک پروپیگنڈا تھی جو مجھے اب انہوں نے بتائی ہے، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اس سے میں نے یہ ویڈیو بنا دی تھی. اور جی آپ نے جو شیئر کی وہ کیا آپ کی سہیلی نے کی تھی آپ کو، یا آپ نے سوشل میڈیا سے دیکھ کے ہی وہی آگے جو ہے وہ پھیلائی؟ ہمارا یہ کہا کہ ہم نے ایمبوس بھی آتے دیکھی، ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا، اس میں گارڈ کے ساتھ ڈرائیور بھی انوالو تھا، تو پھر آپ نے اتنا غیر ذمہ بیان کیوں دیا؟ کون تھا آپ کے پیچھے؟ ہمارا انسٹاگرام پہ ایک گروپ بنا ہوا تھا، سب بچوں نے بنایا تھا. اس پہ اس کا نام تھا وی وانٹ جسٹس فار ہر. اس میں سب بچیاں شیئر کر رہی تھیں کہ اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اس بچی کو ایمبولینس آئی ہے، ہم نے آواز سنی ہے. وہ ساری باتیں شیئر کری تھی جو مجھے بھی پتہ چلی، میں نے سنی اور میں نے بھی آگے شیئر کر دی بنا تحقیق کیے. سر ایسا ہے ہاں جی، میرے سے کافی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں. میں 2 دن سے اس بارے میں بیانات دے رہی ہوں اور کافی انویسٹیگیشن کی گئی ہے میرے سے. نہیں، کوئی بھی نہیں. نہیں، سب بچے ہی تھے جو پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ تم ویڈیو بناؤ. میری کلاس فیلوز بھی تھیں اور سب نے کہا تھا. جو فرینڈز آپ کے ساتھ رابطے میں تھے، جنہوں نے آپ کو کہا کہ تمام انسیڈنٹ کو آپ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرو یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو، جب آپ کا کانٹینٹ وائرل ہوا تو آپ نے دوبارہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے چیز چل رہی ہے، دوستوں کے گھر کی گیٹ پہ آ رہے ہیں، مجھے اصل وہ جگہ بتائے، اصل وہ روٹ بتائے جہاں سے آپ کو خبر آئی ہے. وہ دوست ابھی بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں پتا، وہ بھی خود سے ہی یہ بات پھیلا رہی ہیں. اس کانٹینٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوئی؟ ہاں جی، ہاں جی بالکل. میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. ابھی آپ کسی پریشر میں تو یہاں نہیں بیٹھے؟ نہیں، کسی اور کی اپنی چوائس سے آپ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں میں یہاں پہ. اچھا یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے کون سے سوشل میڈیا پہ پیج بنا ہوا ہے؟ انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یا کہیں اور آپ نے یہ گروپ کی جو بات کی کہ ہمارا کام گروپ کا ایک پیج بنا تھا واٹس ایپ کا، وہاں پہ شیئر کی. سب سے پہلے شیئر کس نے کی؟ آپ کی کوئی سہیلی کی کلاس والی یا آپ اس کو نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتی، لیکن کالج میں یہ بات میری ایک سہیلی مطلب میری کلاس فیلو ہی تھی، وہ ہماری کلاس میں یہ بات کر رہی تھی، وہاں سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی. باقی میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے اور میرا کہیں پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہو. میں نے پروٹیسٹ میں مطلب آواز تھوڑی سی اٹھائی تھی کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن ہوا تو نہیں ہے. آبویسلی ہمارے ٹیچرز نے یہ ساری بات کلیئر کر دی ہے، تو اگر نہیں مطلب اگر ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ساتھ رانگ ہوا ہے. بٹ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو آبویسلی یہ بات فیک ہے. سر جب وہ لڑکی ہے ہی نہیں، اس کی کلاس فیلوز نے کوئی کنونسن نہیں کیا کہ وہ لڑکی ہے، نہ اس کی کوئی کلاس کا پتہ، تو آبویسلی یہ بات فیک ہے. آئی ایم پرنسپل آف کیمپس 10 ڈاکٹر سعدیہ جاوید، اور میرے ساتھ ہیں اس وقت میم شازیہ ظہور بیٹھی ہیں جو وائس پرنسپل ہیں، اور وہ 3rd اور 4th فلور جو ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میم کے پاس ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، انسٹاگرام پہ ایک پیج پہ سیٹرڈے ایوننگ میں، اور جس میں جو ہے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ کیمپس 10 کے متعلق کہا گیا، لیکن وہ ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا. وہ فیک تھا اور سراسر کہانی گھڑی گئی، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک میڈیا سٹنٹ تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا. اور ہم حق اور سچ پر تھے. ہم نے ہر طرح سے جتنی بھی ہماری ایجنسیز تھیں، ہمارے پولیس آفیسرز تھے،
उन सब के साथ हमने कोऑपरेट किया, उन्हें जो जो कुछ रिक्वायर्ड था हम उन्हें फराहम करते गए, ईच एंड एवरीथिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ, क्योंकि हम हक पर थे इसलिए हम बिल्कुल भी किसी तरह का खौफ, किसी तरह का ख़तरा हमें नहीं था। अब ऐसा हुआ कि एक प्रोटेस्ट उसी से रिलेटेड स्टार्ट हो गया मंडे को, और बहुत सारे नुकसान हुआ, अदारे का नुकसान हुआ, हमारे मुल्क का, रियासत का नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और उसमें ऐसा है कि कुछ 8 से 10 लोग ऐसे थे जो अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस जो थे वो अपलोड कर रहे थे, और उनमें वो बड़ी श्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें बता रहे थे, लेकिन उनका सिरे से वजूद ही नहीं था जो कहा जा रहा था, जो फेक प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा था। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपनी एजेंसीज़ के, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के, और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है डिपार्टमेंट जो है उनके, कि उन सब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और जो जो कुछ उन्हें रिक्वायर्ड था हम उन्हें देते गए। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत फेयर तरीके से उन्होंने की, और हमारे तमाम डेटा सीसीटीवी फुटेज के उनके पास हैं, अभी भी उनके पास हैं। सैटरडे नाइट को उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किए सारे एविडेंस जो हमने उन्हें देना शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें से जो हैं बड़ी सच्चाई के साथ लोगों को बता सके। और आज हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो व्लॉग्स, वो स्टोरीज़, वो टिकटॉक्स जो जगह जगह लगी, वो 8 से 10 स्टूडेंट्स थे जो ट्रेस हो गए। अब इनमें मेरे साथ, ये मेरी बेटियां हैं दोनों, मेरे कैंपस की ये क्लास की स्टूडेंट हैं, मेरी बेटियां हैं, और जैसे कि पीजीसी अपनी तमाम स्टूडेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, मैं आज भी इनके साथ हूँ। लेकिन ये खुद से आज आपको बताएंगी कि इन्होंने जो स्टोरीज़ लगाई, जो टिकटॉक्स बनाई, वो फेक थी, और किस तरह से विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने वो बातें सुनी सुनाई के ऊपर यकीन करते हुए जो है वो फैलानी शुरू कर दी। जी बेटा ईमान, आप बताइए आपने कैसे बनाया और क्या शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मैं पंजाब कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। मैं आईसीएस की स्टूडेंट हूँ। मैंने एक व्लॉग बनाया था पीजीसी के रेप केस के बारे में जो स्कैंडल्स चल रहे थे। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक व्लॉग बनाया। मैंने जो बातें, एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था, वहाँ पे बच्चियाँ बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने जो है हमारे फ़ोन तोड़ दिए हैं, हमें मतलब उन्होंने सेट किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ खुद से बातें बना रही थी, जिस पे मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ये बात भी एक फेक प्रोपेगेंडा थी जो मुझे अब उन्होंने बताई है, मुझे पहले नहीं पता था, इससे मैंने ये वीडियो बना दी थी। और अच्छा ये बताइएगा कि आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर बगैर तस्दीक के शेयर कर दी स्टोरी, जी आपने जो शेयर की वो क्या आपकी सहेली ने की थी आपको, या आपने सोशल मीडिया से देखे ही वही आगे जो है वो फैलाई? हमारा ये कहा कि हमने एम्बुलेंस भी आते देखी, हमारे सामने ये वाक़या हुआ, उसमें गार्ड के साथ ड्राइवर भी इन्वॉल्व था, तो फिर आपने इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान क्यों दिया? कौन था आपके पीछे? हमारा इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ था, सब बच्चों ने बनाया था। उस पे उसका नाम था वी वांट जस्टिस फॉर हर। उसमें सब बच्चियां शेयर कर रही थी कि इस तरह हम लोगों ने देखा भी है, उस बच्ची को एम्बुलेंस आई है, हमने आवाज़ सुनी है। वो सारी बातें शेयर करी थी जो मुझे भी पता चली, मैंने सुनी और मैंने भी आगे शेयर कर दी बिना तहकीक किए। सर ऐसा है, हाँ जी, मेरे से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है। मैं 2 दिन से इस बारे में बयानात दे रही हूँ और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की गई है मेरे से। ऐसी शख्सियत है जिसने आपको उकसाया हो, कोई टीचर, कोई बाहर से, कोई आउटसाइडर? नहीं, कोई भी नहीं। कहा हो कि आप ये बातें करें और डरें ना, हम आपके साथ हैं? नहीं, सब बच्चे ही थे जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि तुम वीडियो बनाओ। मेरी क्लास फेलोज भी थी और सब ने कहा था। जो फ्रेंड्स आपके साथ जाते थे, जिन्होंने आपको कहा कि तमाम इंसिडेंट को आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करो या यूट्यूब पे अपलोड करो, जब आप अपना वायरल हुआ तो आपने दोबारा उनसे पूछा नहीं कि आप आपकी टीम चल रही है
آپ کے ساتھ جاتے نہیں ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں پتہ، وہ بھی خود سے ہی یہ بات پھیلا رہی ہیں. اس کنٹینٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوئی؟ ہاں جی، ہاں جی بالکل، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. ابھی آپ کسی پریشر میں تو یہاں نہیں بیٹھے؟ نہیں، کسی اور اپنی چوائس سے آپ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں میں یہاں پہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے کون سے سوشل میڈیا پہ پیج بنا ہوا ہے؟ انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یا پھر اور آپ نے کہ گروپ کی جو بات کی کہ ہمارا کام گروپ کا ایک پیج بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا، وہاں پہ شیئر کی. سب سے پہلے شیئر اس لیے کیا آپ کی کوئی سہیلی کی کلاس کر رہی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتی، لیکن کالج میں یہ بات میری ایک سہیلی مطلب میری کلاس فیلو ہی تھی، وہ ہماری کلاس میں یہ بات کر رہی تھی، وہاں سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی. باقی میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے اور میرا کہیں پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہو. آپ نے سائبر کرائم میں آپ نے بطور انتظامی ایڈمنسٹریشن آپ نے سائبر کرائم پہ اپلیکیشن دی اور انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا یا ابھی تک نہیں پکڑا؟ نہیں سر، انہوں نے کافی اس میں ان کا ہے، کچھ لوگ ان کو پکڑا بھی ہے، بیانات لے رہے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں. چلیے اس کائنڈلی یہ بتائیں کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ بچی آپ کی کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، کہ اس نے تو اپنے نقاب کے اندر شوٹنگ ہے، ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، کس طرح آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بچی ہمارے کیمپس کی ہے اور یہاں جو بچی ہے؟ سر اس لیے کہ اس دن پروٹیسٹ میں تھے اور ہم وہ مینجمنٹ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا بڑا اسٹرانگ قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور یہ ہماری سی آرس بھی تھیں، ایسا ہی ہے. اور یہ میرے ساتھ کیونکہ یہ ولاگز بناتی تھی اور اس بچوں کی اس کریٹیوٹی کو پازیٹیو سائڈ پہ لانے کے لیے میں نے ایمان سے میلاد کی ویڈیو بھی میں نے کہا کہ بیٹا آپ اس میلاد کو بھی کور کریں تاکہ ہم بچوں کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آئیں، ہم نیگیٹیوٹی میں سے نکالیں. تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ سی آرز ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ میٹنگز میں بھی آتی رہیں. پھر ان کے بیجز لے لیے گئے کیونکہ یہ کچھ ایسی ویڈیوز کلاس میں سے بنانے لگی جو اپلوڈ کرنے لگی جو نہیں بنانی چاہیے تھی کہ ڈیورنگ لیکچر. تو اس لیے میرا ان کے ساتھ میرا اور میم شازیہ کا. جی میم شازیہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ کا. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان اور کومل احمد، ایمان یوسف اور کومل احمد، یہ دونوں آئی سی ایس کی اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارا انٹریکشن ایسے ہی ہوا کہ جب سی آرز بنتی ہیں اور سی آرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑی گرومڈ بچیاں تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے پہلا ہمارا انٹریکشن تو ایسے ہی رہا. لیکن چند دنوں کے بعد ٹیچرز نے اور بچوں نے کچھ یہ کمپلینٹ کی کہ ہم لوگوں کی کلاس میں ویڈیوز بنتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو بچے نہیں چاہتے کہ ان کے چہرے آئیں وہ بھی یہ اپنے چینل جو بنایا ہوا ہے اس پہ لگا دیتی ہیں. اس حوالے سے پھر یہ ہوا کہ ان سے کیونکہ آلریڈی جس وقت میٹنگ کی جاتی ہے بچوں سے سی آر سے کچھ پروٹوکالز بتائے جاتے ہیں، اس میں بہت اہم ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ڈیورنگ کلاس ٹائم جب آپ کے ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کا پورا فوکس اپنی پڑھائی پہ ہونا چاہیے، اس میں دوسری یا تیسری چیزوں کو ایڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ڈیورنگ لیکچر اگر ایک بچہ ظاہر ہے اس پروٹوکال کو فالو نہیں کر رہا ہے اور وہ ویڈیوز بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارا ریپرزینٹیو ہے کلاس کا اگر اس طرح سے وہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی دوسرے بچے کیونکہ رول ماڈل ہے وہ رول ماڈل تو نہیں ہے. دیٹس وائی کہ ہم نے ان سے ان کے بیجز لے لیے اور ہم نے دوسری سی آرز بنا دی اور انہوں نے اس دن جس وقت بیجز لے لیے انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا اپولوجی بنا کے جیسے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم آئندہ سے کلاس میں کسی بھی قسم کے فونز کا استعمال یا ویڈیوز ڈیورنگ لیکچر ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ کلاس میں پڑھائی ہے اور ظاہر ہے ایمان از اے گڈ اسٹوڈنٹ، اس کے رزلٹ بھی اچھے آتے ہیں، بہتر آتے ہیں. نہیں میں نے کوئی ریونج نہیں لیا. ایسی میری بہت اچھی ٹیچرز ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کبھی بھی کسی بیڈ بیہیویئر میں بات نہیں کی تھی، ہمیشہ میرے سے اچھے بیہیویئر میں بات کی، اچھے سے ہی بات کی تھی، تو میں نے ایسی کوئی چیز نہیں. نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا، میں نے خود ہی ویڈیو بنائی تھی. اچھا میڈم کومل بچی کا بھی تعارف کروا دیں. جی کومل بھی ایمان ہی کی کلاس کی ہے، آئی سی ایس کی اسٹوڈنٹ ہے ہماری
اور کومل نے جس دن پروٹیسٹ بچے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو تھی یہ اس میں، اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی. جس طرح سے ایمان کو جو ہے صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین تھا، کومل کو بھی اسی طرح سے. تو کومل آپ کو خود بتا دیں گی. تو اس لیے کومل بھی جو ہیں وہ پرووک کر رہی تھی بہت زیادہ دوسرے بچوں کو جو ان سے ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہیں. جی جی دیکھیں سر، ایسا ہے کہ ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی نا کہ مین کلپریٹ کون ہے. انہی میں سے وہ تو سائبر کرائم نے فائنڈ آؤٹ کرنا تھا نا. ہم نے تو بہت سارے نام دے دیے کہ یہ ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، یا ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، یا جو چیزیں ہمیں لگیں جو اسٹوڈنٹ ہمیں ان کو تھوڑا سا پہچان سکے. اب آگے تو جو ہے وہ بہت سارا انویسٹیگیشن کے بعد وہ تو ادارے فیصلہ کریں گے نا کسی کے بارے میں. یس سر. کیا آپ نے ویوز دینے کے چکر میں یہ کیا ہے یا پھر پیچھے سے؟ سر میرا کوئی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ نہیں ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ کیوں بیٹھی ہوئی یہاں پہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ باہر زیادہ فون نہیں کیا؟ میں نے پروٹیسٹ میں مطلب آواز تھوڑی سی اٹھائی تھی کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن ہوا تو نہیں ہے. آبویسلی ہمارے ٹیچرز نے یہ ساری بات کلیئر کر دی ہے. تو اگر نہیں مطلب اگر ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ساتھ رانگ ہوا ہے. بٹ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو آبویسلی یہ بات فیک ہے. دیکھیں کچھ ہونے کی بات نہیں، میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ جس کا وجود ہی نہیں، جو چیز موجود ہی نہیں، ہم یہ بات کیوں بار بار کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا. ایسی تو کوئی لڑکی موجود ہی نہیں ہے، کوئی وکٹم ہی نہیں ہے. اب آپ پازیٹیو ویڈیوز میں لگاؤ گے جا کے جس طرح آپ ویڈیوز میں انتشار پھیلا ہے، اب اپنے اکاؤنٹس میں جا کے چیز کو کریٹ کر کے اپنے ویورز کو کہ جو چیز ہوئی ہے اس کو آپ جی سر، جب وہ لڑکی ہے ہی نہیں، اس کی کلاس فیلوز نے کوئی کنونسن نہیں کیا کہ وہ لڑکی ہے، نہ اس کی کوئی کلاس کا پتہ، تو آبویسلی یہ بات فیک ہے.